ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام عبید ہے اور میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، ڈپارٹمنٹ آف آپٹومیٹری اینڈ ویژن سائنسز، دی فیکلٹی آف الائڈ ہیلتھ سائنسز، سپیریئر یونیورسٹی لاہور. آج ہم بات کریں گے سفید موتیا کے بارے میں. کیٹریکٹ یا سفید موتیا ایک آنکھ کی ایسی بیماری ہے جو کہ بعض اوقات عمر کے ساتھ ساتھ اور بعض اوقات آنکھ پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بیماری اصل میں آنکھ کے اندر جو شفاف قدرتی عدسہ ہے، لینس ہے، اس کی جو شفافیت ہے وہ متاثر ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جو قدرتی لینس ہے وہ نارملی ایک شفاف عدسہ ہوتا ہے، جبکہ جیسے ہی کوئی چوٹ لگتی ہے آنکھ کے اوپر، جیسے کہ بچوں میں بچے کھیلتے وقت ان کو چوٹ لگ جائے، یا کسان کھیتوں میں کام کرتے وقت ان کو چوٹ لگ جائے، یا فیکٹری ورکرز فیکٹری میں کام کرتے وقت ان کو چوٹ لگ جائے، تو اس کے بعد اس لینس کی جو شفافیت ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لینس دھندلا جاتا ہے. تو اس دھندلاہٹ کی وجہ سے مریض کو اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بادل سے چھائے ہوئے ہیں، اور مریض کو آہستہ آہستہ وہ دھندلاہٹ بڑھتی جاتی ہے، اور دھندلاہٹ بڑھ کے لینس جو قدرتی لینس ہے یا قدرتی عدسہ ہے وہ مکمل طور پہ دھندلا جاتا ہے. سفید موتی کی دوسری جو ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے کہ ذیابیطس یا ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر. ان کی وجہ سے بھی سفید موتیا ہو سکتا ہے. جیسے جیسے شوگر کی علامات یا شوگر کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے آنکھ کے اندر جو قدرتی عدسہ ہے اس کی شفافیت متاثر ہوتی ہے. تیسری جو صورت ہے جس کی وجہ سے سفید موتیا ہو سکتا ہے وہ نارملی جیسے جیسے ہم گرو کرتے ہیں تو ایجنگ پروسیس کے ساتھ ساتھ، جیسے عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے بال سفید ہوتے ہیں، جیسے کہ دوسرے ہمارے اعضاء عمر کے ساتھ ساتھ ان میں جس طرح سکن کے اندر آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے، سکن کا کلر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے سکن. تو یہ ساری چیزیں ایج کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح جو قدرتی شفاف لینز ہے وہ بھی ایج کے ساتھ ساتھ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جو شفافیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی الاسٹیسٹی یا جو لچک ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دھندلاہٹ کی وجہ سے لینس مکمل طور پہ دھندلا جاتا ہے اور مریض کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو مختلف جو علامات یا نشانیاں بتائی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سارے مریض اسی طرح کی جو علامات ہیں وہ محسوس کرے. ان سے تھوڑی بہت مختلف بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ کچھ ایسے بھی مریض ہیں جن کو دن کے ٹائم زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، شام کے ٹائم جیسے روشنی کم ہو جاتی ہے تو ان کو بہتر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو قسم ہے اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو قدرتی عدسہ ہے وہ عدسہ درمیان سے بالکل جو سنٹر ہے اس لینس کا، سنٹر میں دھندلاہٹ زیادہ ہوتی ہے اور کنارے جو ہیں لینس کے وہ صاف ہوتے ہیں. تو روشنی میں کیونکہ آنکھ کی جو پتلی ہے وہ سکڑ جاتی ہے تو دن کے ٹائم ان کو پھر مسئلہ ہوتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے. شام کو کیونکہ روشنی اتنی کم ہو جاتی ہے تو جو پیریفری ہے لینس کی، جو آس پاس لینس کا ایریا ہے، وہاں سے بہتر نظر آتا ہے. تو مریض کو یہ لگتا ہے کہ مجھے صرف روشنی سے مسئلہ ہے، جبکہ مسئلہ لینس کے اندر ہوتا ہے. دوسری ایک صورت یہ ہے کہ پیشنٹ کو شام کے ٹائم زیادہ کم نظر آتا ہے، جبکہ دن کے ٹائم روشنی میں بہتر نظر آتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لینس کے کنارے ہیں، جو پیریفرل ایریا ہے وہ دھندلا جاتا ہے، وہ ایریا جو ہے وہ ڈینس ہو جاتا ہے، جبکہ سینٹرل والا ایریا کلیئر رہتا ہے. دن کے ٹائم بہتر نظر آتا ہے پتلی سکڑنے کی وجہ سے، جبکہ شام کے ٹائم جب پتلی پھیل جاتی ہے تو پھر مریض کو مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ساری علامات ہیں. دھندلاہٹ پیشنٹ کو دن کی روشنی میں یا شام کی کم روشنی میں کم نظر آنا، روشنی کے سامنے دائرے نظر آنا. بعض اوقات مریض شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ہوا میں اڑتے ہوئے اس طرح پارٹیکلز نظر آ رہے ہوتے ہیں، سپرنگز کی شکل میں ہمیں مختلف قسم کی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. جہاں جہاں پہ آپ آنکھ گھماتے ہیں ویسے ویسے وہ ساتھ ساتھ چیزیں موو ہوتی ہیں. تو یہ ساری علامات ہیں سفید موتیے کے. اس مرض کا جو علاج ہے، اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ ہم استعمال کریں، ڈراپس ڈالیں اور وہ موتیا ختم ہو جائیں. تو ابھی تک میڈیکل سائنس نے ایسی کوئی بھی ڈراپس یا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. ایلوپیتھی میں تو موجود نہیں ہے. ہومیوپیتھکس میں اکثر ہومیوپیتھ
دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو ڈراپس ہیں وہ موتیا ختم ہو جاتا ہے ان سے، لیکن ابھی تک میں نے اپنے 15 سالہ کیریئر میں ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے۔ علاج اس کا صرف اور صرف سرجیکل پروسیجر ہے، اور سرجیکل پروسیجر کے تھرو آنکھ کے اندر سے جو قدرتی لینس جو خراب ہو چکا ہے اس کو نکال کے اور اس کی جگہ ایک آرٹیفیشل لینس جو کہ آنکھ کے لیے بنا ہوا ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ جو پرانا طریقہ تھا اس میں یہ ہے کہ آنکھ میں ٹانکے لگتے تھے، 3 سے 4 ٹانکے لگتے تھے، اور وہ پروسیجر ذرا مشکل تھا، لیکن جیسے جیسے میڈیکل سائنس نے ترقی کی تو وہ پروسیجر بہتر ہو گیا ہے۔ اب فیکوملسیفیکیشن یا جو عام فہم الفاظ میں لوگ کہتے ہیں کہ لیزر کے تھرو آپریشن ہوا ہے، تو وہ لیزر شعاؤں کے تھرو ایک بالکل مائنوٹ چھوٹا سا کٹ لگا کے آنکھ کے اندر سے جو قدرتی لینس خراب ہو چکا ہوتا ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، سک آؤٹ کر دیتے ہیں، اور صفائی ہو کے اس کے بعد اسی چھوٹے سے انسیجن کے تھرو ایک فولڈیبل لینس کو امپلانٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ پروسیجر زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر ہو جاتا ہے۔ مریض کو اس میں کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی، بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آنکھ کو سن کیا جاتا ہے، یا اگر مریض ینگ ہے اور وہ برداشت کر سکتا ہے تو صرف قطرے ڈال کے آنکھ کی پتلی کو اور آنکھ کو لوکل اینستھیٹکس ڈراپس کے تھرو سن کر کے بھی آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ احتیاط کیا کیا چاہیے؟ احتیاط یہ چاہیے کہ آپریشن کے بعد کم از کم 10 سے 15 دن کوئی زیادہ بھاری چیز نہ اٹھائی جائے، جس آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اس سائڈ پہ سویا نہ جائے، دوسری سائڈ پہ یا سیدھا لیٹا جائے، زیادہ جھکنا جیسے نماز میں سجدہ کرنا، اگر 10 ایک دن اشارے سے سجدے کی صورت میں اشارہ کریں، اشارے سے نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مریض کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اگر اس کو تکلیف ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ نماز اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور ڈراپس جیسے کہ آپ کے سرجن نے بتایا ہو اس طریقے سے ڈراپس کو باقاعدگی سے استعمال کریں تو یہ 100% جو نظر ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ اب کچھ ہمارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو کہ ان افورڈیبلٹی کی وجہ سے یا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے، یا ایسی کوئی صورت جس کی وجہ سے ان کی ایکسیسیبلٹی نہ ہو، مطلب وہاں پہ سرجن موجود نہ ہو یا اچھا سرجن موجود نہ ہو، اس وجہ سے سفید موتیے کو لٹکاتے جاتے ہیں، اور ایک زیادہ ٹائم کے بعد گزرنے کے بعد سفید موتیا ایک ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے کہ بعد میں وہ جو پارٹیکلز ہیں لینس کے وہ نکلتے نکلتے آنکھ کے اندر جو قدرتی ایک نظام ہے پانی پیدا ہونا اور جذب ہونے کا، اس نظام کو وہ متاثر کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک سفید موتیا کنورٹ ہو جاتا ہے گلوکوما میں، یا جو جس کو ہم عام الفاظ میں کالا موتیا کہتے ہیں۔ وہ ایک زیادہ خطرناک چیز ہے، اور کالا موتیا جو ہے بیسیکلی اس کا علاج بھی آپریشن ہے، ڈراپس ہیں مختلف قسم کے، لیکن کالی موتی کی وجہ سے جو نظر چلی جاتی ہے وہ جتنی نظر خراب ہو جاتی ہے آپریشن کے بعد یا ٹریٹمنٹ شروع ہونے کے بعد، واپس ہم اس نظر کو دوبارہ بحال نہیں کر سکتے، جبکہ سفید موتی میں جو نظر خراب ہو چکی ہوتی ہے وہ ہم بحال کر سکتے ہیں آپریشن کے بعد۔ اس لحاظ سے جو کالا موتیا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے سفید موتیے کی نسبت، اور کالے موتیے کا علاج جتنا جلد ممکن ہو اتنا ہی اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نظر کی بحالی یا نظر کا جو مزید خراب ہونا اس سے بچاؤ ممکن صرف اسی صورت میں ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ اگر کالا موتیا ہوا ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس معائنہ کیا جائے، آنکھ کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، آنکھ کا پردہ چیک کیا جاتا ہے، اور ہم اس کو ویژول فیلڈ کہتے ہیں کہ آپ کو پیریفری میں کتنا ایک نظر آ رہا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ کالے موتیے میں یہ جو میں نے پہلی قسم بتائی ہے سفید موتیے کی وجہ سے کالا موتیا ہونا، یہ تو کیونکہ مریض کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کم نظر آ رہا ہے، مجھے مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اس کو اس بارے میں علم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ میرا بڑھ رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں جس میں عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے، چھوٹے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، جوانوں کو بھی ہو سکتا ہے، بزرگوں کو بھی ہو سکتا ہے، میل فیمیل کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کسی کو بھی۔ کالا موتیا ایسی ایک بیماری ہے جس کو سائلنٹ کلر آف ویژن کہتے ہیں، اور یہ بڑی خاموشی سے نظر کو متاثر کرتی ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب نظر انتہائی ایک حد تک خراب ہو جائے اور آنکھ میں شدید درد، آنکھ میں شدید سرخی لالی آ جائے تو مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپ کو کالا موتیا ہے، تو اس وقت تک کافی حد تک نظر متاثر ہو چکی ہوتی ہے، نظر پہ اثر پڑا ہوتا ہے، اور خرابی کی وجہ سے
जितना एक नुकसान हो चुका होता है वो इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन उसको हम कहते हैं, उसको हम दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से मैंने शुरू में बताया कि काला मोतिया बेसिकली आंख के अंदर जो आंख आई बॉल है, इसकी जो शेप मेंटेन है और इसका जो अंदर एक सिस्टम है जिसमें एक पानी पैदा हो रहा है और वो जज़ब हो रहा है, उस सिस्टम के अंदर मसला आ रहा है। तो उस सिस्टम में या तो पानी ज़्यादा पैदा हो रहा है और कम जज़ब हो रहा है, या जो पानी है वो जितना पैदा हो रहा है उतना जज़ब नहीं हो रहा। तो ये एक मुतासिर हुआ है सिस्टम। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए, उस सिस्टम की खराबी को दुरुस्त करने के लिए फ़ौरी तौर पे मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू, लेज़र प्रोसीजर्स के थ्रू और मेडिकेशंस के थ्रू इस मर्ज़ का इलाज मुमकिन है। इसमें ये याद रखने वाली बात है कि इवन सर्जरी के बाद भी आपको ड्रॉप्स यूज़ करने पड़ते हैं, और मरीज़ को हम अक्सर कहते हैं कि आपने, अगर आप खाना खाना भूल जाएं तो ठीक है, लेकिन आपने ड्रॉप्स डालना नहीं भूलना, और आपने वक्त पे, फॉर एग्जांपल आपने रात को 8 बजे ड्रॉप्स डालने हैं तो आपने रोज़ रात को 8 बजे ही डालने हैं, क्योंकि उस दवाई का अपना एक साइकिल होता है और उस साइकिल को टूटने नहीं देना होता। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अलामात में से सबसे जो बड़ी अलामत है वो हेलोज नज़र आना, रोशनी के आगे दायरे नज़र आना और फ्लैशेस नज़र आना लाइट में, और आँख में शदीद दर्द होना जो कि एक एक्सट्रीम सूरत है, आँख में मुसलसल सुर्खी रहना, लाली रहना, और कुछ ऐसी भी कंडीशन हैं जहाँ पे कोई ऐसी अलामत नहीं होती लेकिन काला मोतिया होता है। तो उसमें ये है कि सर में दर्द, आंखों में दर्द, दबाव, आंखों पे आपको एक प्रेशर सा महसूस होना, तो ये मुख्तलिफ अलामात हैं और इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सफ़ेद मोती अगर काले मोती में कन्वर्ट हो तो वो क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो वो पेशेंट को पहले से पता होता है, अक्सर डॉक्टर्स ने भी बताया होता है कि मसला हो सकता है। लेकिन अगर किसी को इससे पहले सफ़ेद मोतिया नहीं है या आंख पे कोई चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर भी ये प्रोबेबिलिटी है, स्पेशली उन लोगों में जिनकी फैमिली के अंदर काले मोती की हिस्ट्री हो, या जो डायबिटिक हो, या जो हाइपरटेंसिव हो, तो इस तरह के पेशेंट्स में हो सकता है। या वो मरीज़ जिन्होंने ज़्यादा अरसे के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ किए हों तो उनको भी ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों का मसाइल का इलाज मौजूद है। और आखिर में मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आपको ऐसी कोई भी अलामात नज़र आए या आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो आप फौरी तौर पे ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपनी नज़र का मुआयना कराएं। और 40 साल की उम्र के बाद लाजमी हर 6 महीने में आँख का मुआयना करा लेना चाहिए। नॉर्मली साल में एक दफ़ा आँख का मुआयना लाजमी करा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई मसला है तो वक्त पे पता चले, और जैसे जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी उतनी ही मैनेजमेंट बेहतर होगी और उतना ही उसका इलाज बेहतर तरीके से हो सकेगा। और हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जो अवॉइडेबल कॉजेज़ ऑफ ब्लाइंडनेस हैं उनका रोकथाम या ख़ात्मा करने में कामयाब हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह।